السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق انصاف پر مبنی پاکستان بنے گا۔ انہوں نے بی بی شہید کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ مظلوموں کے لیے امید کی کرن تھی۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بے نظیر بھٹو کا فلسفہ جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی تھا اور وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے بی بی شہید کے خواب کو حقیقت بنانے کی عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے مگر کالا دم ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف متحرک ہیں اور افغانستان کے ساتھ تعاون کی خواہش رکھتے ہیں لیکن دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے عالمی دباؤ ہے لیکن اگر کچھ کیا گیا تو قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور عالمی قوتوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ جاوید لطیف نے مزید کہا کہ بغاوت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے اور فیض حمید کی گرفتاری کی وجہ قوم کو بتانی چاہیے کیونکہ انہوں نے ادارے میں بغاوت کی کوشش کی۔ حسن ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز الہ آباد قصور کیمپس میں سالانہ تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت سی ای او ملک مہدی حسن نے کی جبکہ مہمان خصوصی ملک جمیل احمد کلس سابق صدر چونیا بار تھے۔ تقریب میں طلبہ کو ڈپلومہ اسناد، شیلڈز اور میڈلز دیے گئے جبکہ فیکلٹی ممبرانز کو بھی بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ملک مہدی حسن نے طلبہ کو انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا اور ادارے کی تعلیمی خدمات کو سراہا۔ حاضرین نے ادارے کو علاقے کے لیے نعمت قرار دیا۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز میں کلاس 4 اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب ذوالفقار حمید تھے۔ ڈی آئی جی انٹیلیجنس فیصل علی راجہ، ڈی آئی جی سیکیورٹی سید خرم علی، ایس ایس پی حسام بن اقبال اور ایس ایس پی عمران احمد نے شرکت کی۔ ذوالفقار حمید نے اہلکاروں میں گرم کپڑے اور جیکٹس تقسیم کی اور افسران کو اہلکاروں سے براہ راست رابطہ رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اہلکاروں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہولیات کی فراہمی ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرے گی۔ قصور میں میڈیکل کیٹیگری مقابلے منعقد ہوئے جن میں مختلف ٹیموں نے شرکت کی۔ قصور ٹیم نے پہلی، کھوڑیا نے دوسری جبکہ موٹر بائیک ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے اسے ریسکیو کی فٹنس اور سروس کے معیار کو بہتر بنانے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ راجہ چنگ قصور میں چیتے کی موجودگی پر وائلڈ لائف سٹاف اور ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف کی ہدایت پر ٹیمیں لیپرڈ کو پکڑنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے گشت پر مامور رہی۔ تھانہ مزنگ پولیس نے گن پوائنٹ پر لوٹنے والے 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 2 موٹر سائیکلیں، پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان نے ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک اطہر وحید نے نادہندگان کے کاغذات قبضے میں لینے اور فوری پی ایس آئی ڈی کوڈ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالانی جاری ہے۔ اوکاڑہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دیپالپور روڈ پر جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 65 کلو مصنوعی شہد ضبط کر کے پروڈکشن بند کر دی گئی۔ مالک کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ ملاوٹ کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ نولکھا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی جیب تراش چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کھڑی گاڑیوں سے رقم اور موبائل نکال لیتے تھے جن کے قبضے سے 40,000 روپے نقد، 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں بشمول نولکھا ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈہ میں وارداتیں کرتے تھے۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے نولکھا پولیس کو شاباش دی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سانحہ ماچکا کے بعد پنجاب پولیس نے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا جس میں 15 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے سرغنوں میں سے ایک کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی۔ پولیس نے بلٹ پروف گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کی جبکہ پولیس کی ویلفیئر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہارڈ ایریا الاؤنس اور جدید سہولتیں فراہم کی۔
جنگ پولیس کے اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف نے بین الاضلاعی گینگز کے 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان سے 1,70,00,000 روپے مالیت کا مال مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا، جن میں 47 موٹر سائیکلیں، 55 مویشی، جولری اور نقدی شامل ہیں۔ ملزمان چنیوٹ، بھکر اور جھنگ میں شہریوں سے وارداتیں کرتے تھے۔ ٹی پی او جھنگ نے برآمد شدہ مال متاثرہ شہریوں کو واپس کیا اور پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی۔ چونیا کے تھانہ الہ آباد کی حدود میں ڈاکو اور چور شہریوں اور تاجروں کو لوٹنے لگے، جبکہ ہیئر سلون بھی محفوظ نہ رہا۔ 3 ڈاکوؤں نے ہیئر سلون میں گن پوائنٹ پر حجام اور 4 کسٹمر سے 1,69,300 روپے نقدی اور 5 موبائل فونز چھین لیے۔ واردات کے بعد ڈاکو آسانی سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس دیر سے پہنچی۔ متاثرہ شہری کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں نمبرداری کے الیکشن کے دوران فائرنگ کرنے والے 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کی کارروائی میں 6 ملزمان کے قبضے سے رائفلز اور پسٹل برآمد ہوئے۔ چند روز قبل ڈوگر اور میو برادری کے امیدواروں کے درمیان پولنگ کے دوران جھگڑا ہوا تھا، جس کے دوران ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت لاہور میں میٹنگ ہوئی، جس میں پینڈنگ مقدمات کی پروگریس کا جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کو وارننگز اور شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ SSP نے فائنینشل کرائمز میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور سنگین مقدمات میں فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ حبیبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 10 غریب بچوں اور بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں 10 جوڑوں کو مکمل جہیز کے سامان کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ جوڑوں کے ساتھ آئے ہوئے 400 مہمانوں کو کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ حبیبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیف آرگنائزر اور اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل کے اینکر پرسن ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا کہنا تھا کہ 2013 سے لے کر اب تک ہم نے 170 جوڑیوں کی شادی کروا دی ہے اور ہر سال 10 جوڑوں کو الوداع کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ، سیلاب زدگان کی امداد، تعلیم اور صحت کے بے شمار منصوبے ہماری زیر نگرانی کام کر رہے ہیں۔ ہماری تنظیم زندگی کے ہر پہلو پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ حبیبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے کہ 2 کیمپس آلریڈی کر چکے ہیں، بہت ڈسٹنٹ ایریاز میں انہوں نے کیے ہیں۔ ایک سندھ میں جا کے کیا ہے، بہت ہی بیکورڈ ایریا تھا، وہاں پہ 14 فٹ پانی کے اندر وہ گاؤں چلا گیا ہوا تھا۔ اس کیمپ میں انہوں نے جو ہے تقریباً 25 لاکھ کی میڈیسن یوز کی۔ ڈاکٹر تنویر ارشد اس پروگرام کے ہیڈ تھے، ان کو ساری ڈیٹیلس کا پتہ ہے اور ہم نے بھی اب انشاءاللہ ان کو جوائن کیا ہے، تو آگے فیوچر میں اچھے پلانس ہیں انشاءاللہ۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو AI کا دور ہے، IT کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ تو آپ اپنا فون اٹھائیے، آپ وہاں پہ فیس بک پہ چلیں گے، انسٹاگرام پہ چلیں گے، ٹک ٹاک پہ چلیں گے، سوشل میڈیا کا جو بھی ٹول ہے اس کو آپ استعمال کریں۔ فاؤنڈیشن کو سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر تنویر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر تنویر ارشد کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جہاں پہ بھی گوگل کریں گے، میپ پہ جائیں گے یا آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے تو آپ ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ ہمیں میسیج ڈراپ کریں گے تو ہم مکمل ویریفیکیشن کے ساتھ آپ سے آگے لیں گے، اس کو پراپر پروسیڈ کریں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔